شاعر مشرق اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 141واں یوم ولادت آج منایا جا رہا ہے۔ ان کی شاعری اور فلسفے کو نوجوان کتنا سمجھتے ہیں، کراچی سے ارحمہ الطاف کی رپورٹ دیکھیے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن کا بڑا دخل تھا۔ 1905 میں علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے اور قانون کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ابتدا میں آپ نے اورینٹل کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، لیکن بیرسٹری کو مستقل طور پر اپنایا۔ وکالت کے ساتھ ساتھ آپ شعر و شاعری بھی کرتے رہے اور سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ 1922 میں حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ آپ آزادی وطن کے علمبردار تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ سن 1930 میں آپ کا الہ آباد کا مشہور صدارتی خطبہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ نوجوان آج بھی اقبال کے فلسفے اور شاعری کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اقبال کی جو شاعری ہے اس میں ایک پیغام ہے ہمارے لیے، ہماری نیشن کے لیے ایک اچھا سا پیغام ہے، اور اس پیغام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم اگر گہرائی پر اس کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو اس میں ایک آواز ہے ہماری قوم کے لیے، ہماری نیشن کے لیے ایک آواز ہے، اور اس میں سارا پیغام انہوں نے ایک پرسائز کر کے رکھا ہے۔ انہوں نے جو آگے آنے والا دور ہے اس میں بھی ان کی وہی سیم امپورٹنس ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کا تصور پیش کر کے بر صغیر کے مسلمانوں میں جینے کی ایک نئی آس پیدا کی۔ آج کا نوجوان کہتا ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم کافی ٹائم سے یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ علامہ اقبال کی، وہ شاعری کی ہو یا جتنی بھی اس نے کتابیں لکھی ہیں وہ، تو یہاں پہ لوگ بہت سارے آتے ہیں یہاں پہ پڑھنے اس کو اسپیشلی، اور یہاں پہ تو لائبریری میں اور بھی اسٹڈی ہوتی ہے اور بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ لوگ بہت آتے ہیں۔ بالکل آج بھی بہت لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اس کی بکس، کیونکہ اس بک میں ایک بہت سارا میسیج دیا ہوا ہے اس نے ایک انسانیت کے لیے، اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں مطلب کہ اگر وہ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک پیغام ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے۔ اقبال نے نئی نسل میں اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتابوں کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکی ہیں۔ ایک طالب علم کا کہنا تھا کہ آج کا طالب علم بھی اقبال کے افکار سے مستفید ہو رہا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے جس طرح ان کی بصیرت تھی، جس طرح مین پیرٹس آف مطلب پاکستان کے بنانے کے لیے انہوں نے جو سوچ ایک بصیرت دی تھی، اور جو ان کی پیشن گوئیاں تھیں، جو ان کی سوچ تھی، وہ ہم بکس وغیرہ پڑھتے ہیں تو آج بھی ہمیں پتہ لگتا ہے۔ مطلب آپ مسلسل جس طرح انہوں نے ایک پاکستان کو مطلب پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے ایک اپنی سوچ اور ایک اپنا نظریہ لوگوں تک پہنچایا، تو ان کی جو جتنی بھی تحریر ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں، اپنی اسٹرگل آپ جاری رکھیں۔ جس طرح اس وقت پاکستان بننے میں ہڈلس وغیرہ آئیں، میرا جو نظریہ وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں اور اپنے ہڈلس کو جو ہے وہ پار کرتے رہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پاکستان بننے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، مگر قوم آج بھی ان کی خدمات کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آنے والی نسل کو اقبالیات کا درس دیا جائے۔ کیمرہ مین فرقان احمد کے ساتھ ارحمہ الطاف، وائس آف ساؤتھ ایشیا، کراچی، پاکستان۔